مہمان ہمارے ساتھ بدستور موجود ہیں. یہ فرمائیے گا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے جو جوڈیشل کمیشن بنا، آپ نے اس کو ایسی ڈرامہ کا، اس کی جو کاروائی تھی مقدمے کی، اس پہ بھی آپ پھپتیاں کستے رہے. آپ نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ آپ ہر وہ حربہ آزمائیں. عدلیہ کے حوالے سے آپ نے ہر ممکن کوشش کی، سب کچھ کیا. آپ مجھے ایک سوال، چھوٹا سا سوال ہے، پاکستان میں کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک ایسا شخص موجود ہے جس سے ذوالفقار مرزا خوش ہیں؟ ماں سوا آصف علی زرداری کے. میں خوش ہوں. کس سے؟ میں اپنے والد سے بہت خوش ہوں. اور اس کے بعد اپنے آپ سے؟ اس جیسا ایماندار جج ہسٹری میں نہیں ہوا پاکستان میں. یہ میں نہیں کہتا، آپ کسی سے، آپ ایم کیو ایم والے کالے کوٹ والے سے پوچھ لیجیے گا. آپ پھنس گئے ہیں ابھی. پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں گے. آپ یہ سپریم کورٹ کی جو بھی ہوا، اچھا ہوا برا ہوا، جسٹس ہوا یا انجسٹس ہوا قوم کے ساتھ، آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ فیصلہ تو محفوظ کر لیا گیا، فیصلہ سامنے ہی نہیں ہے. جب فیصلہ ہی نہیں ہے آپ مجھے کیوں؟ تو میں اس پہ کامنٹ کیسے کروں؟ فیصلہ نہیں ہے نا. آپ میرے سے پھر کامنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ آپ نے تو اس فیصلے کے دوران، وہ جو پروسیڈنگز ہو رہی تھیں اس کے دوران بھی آپ نے پھپتیاں کسی ہیں. کیا آپ نے کہا کہ یہ سب ڈرامہ، یہ سب فراڈ ہے. میرے والد اتنے بڑے جج تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک سو موٹو نہیں لیا. افتخار چودھری صاحب اللہ میاں کیسے آئے؟ یہ آپ کے الفاظ ہیں. اگر ایک آدمی آ کر کے لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے سو موٹو لے رہا ہے، واٹس رانگ ان اٹ؟ جن کے ہزاروں کیس پینڈنگ ہیں ان کو انصاف نہیں چاہیے؟ پہلی اینٹ رکھنے سے گھر بنتا ہے نا سر. اینٹ کیا مطلب ہے؟ انصاف ملنا شروع ہو رہا ہے نا. جوڈیشری تو کم از کم اس کے ہاتھ میں جتنے ججز پیدا ہوئے ہیں، جتنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آئے یا ہائی کورٹ کے، وہ سب غلط تھے جنہوں نے سو موٹو نہیں لیا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ایک اچھی ابتدا ہوئی ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو کرٹیسائز کرے. بھائی اچھی ابتدا یہ ہے کہ 12 مئی والا جو ہے جوڈیشل انکوائری پینڈنگ ہے ابھی تک، جو ایم کیو ایم نے ہلا بول کے رکوا دیا تھا. پہلے وہ تو کر لیں جنہوں نے جانے جسٹس افتخار چودھری کو عزت سے کورٹ تک پہنچانے کے لیے دی. اس کو تو ایک بات بتاؤں، ہاں آپ کی ان تمام باتوں سے ایک ہی چیز نکل رہی ہے. ہاں، ماں سوائے جان ایف کینیڈی کے قتل کے آپ نے تمام چیزیں ایم کیو ایم پہ لگائیں گی، ہر چیز ایم کیو ایم. ارے یار مطلب سر کچھ تو اسپیس کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. میری جان آپ اپنے چینل والوں کو غلط بول رہے ہیں. خراب ہے، خراب ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں نا، میں مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے. آج اس بات کا فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں کہ خراب لوگوں کا ساتھ دینے والے، مفاہمت کا بغیر میوزک کا گانا گانے والے، وہ بھی خراب ہیں. ان سے زیادہ اعلیٰ ترین قیادت، ان سے زیادہ خراب ہیں. تو پھر ان کو بھی تو بولے نا. بول رہا ہوں نا، ان سے زیادہ خراب ہیں. اب یہاں بول رہے ہیں، آپ نے وہاں اگر ان کو اب درست ہونا ہے تو ان کو چھوڑنا پڑے گا اور ان کو جیل میں ڈالنا پڑے گا. وہاں تو میسجز دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بلاول بھٹو کے لیے ووٹ کی بھیک مانگوں گا. اس کا مطلب ہے آپ دروازہ نوک کر رہے ہیں، ہیلو میں ابھی بھی موجود ہوں. میں ریئلٹی ان کو بتا رہا ہوں. ریئلٹی آصف علی زرداری جانے، پیپلز پارٹی جانے، سی ای سی جانے اور بلاول بھٹو جانے اور پاکستان کی عوام جانے، اس کو منتخب کرنا ہے، کرے، نہیں کرنا ہے چھوڑ دے. آپ کون سے بڑا شادی میں عبداللہ دیوارہ نہیں، میرا خون دیا ہوا ہے پیپلز پارٹی میں. میں نے شہید رانی کے لیے خون دیا، میں نے پارٹی کے لیے دیا. وہ ہسٹری ہے، ہسٹری کوئی نہیں ہوتی. یو آر نو مور پیپلز پارٹی. امام حسین ہسٹری ہے؟ نہیں کہاں چلے؟ نہیں، کیوں ہسٹری ہے؟ حضور کریم ہسٹری ہے. کیوں مسلمان ہو؟ کیوں آج نمازیں پڑھتے ہو؟ ہسٹری ہے نماز، قرآن نماز ہے. یہودی بن جاؤ، ہندو بن جاؤ، ماڈرن بن جاؤ، ہپی بن جاؤ، گے ہو جاؤ. سر اس کے اوپر ایک سوال ہے، جی اگر آپ کہیں تو پوچھوں. آپ پوچھیں، آپ کو ہر چیز کی اجازت ہے. تھوڑا سا پرسنل ہے. ہاں میں بھی پرسنل ہوں گا، یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے. قرآن کی تکریم کی ماشاءاللہ آپ نے بات کی. سر تسلیم خم، ہاں آپ اسی قرآن کا سہارا لے کر کے پریس کانفرنس کرنے کے لیے گئے، آپ نے سر پہ رکھا. سر سوال پورا نہیں ہوا، سر سوال نہیں پورا ہوا، آپ یقین کریں خلش رہ جائے گی ایک دل میں. اسی قرآن کو آپ سر پہ اٹھائے پہنچ گئے پریس کلب. آندھی آئے، طوفان آئے، ذوالفقار مرزا نے نہیں رکنا، اس نے سب آگے پیچھے کر دیا، اس نے سب آگے پیچھے کر دیا. اب آ رہا ہے سوال کا خطرناک ترین حصہ. اسی قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے شراب کو ام الخبائث، اور آپ نے ایک انٹرویو میں ڈکلیئر کیا کہ آپ خود بھی پیتے ہیں اور دوسروں کو بھی لنگر کے طور پہ پلاتے ہیں. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے. گیو اے ڈیول از ڈیو. سمجھے؟ اتنی سچ بولنے کی بھی الطاف حسین نے ہمت نہیں ہے. جو کہ سر میں اگر چوری کر رہا ہوں اور چوری کر کے سینہ زوری کر رہا ہوں تو یہ ایک اچھی بات کہاں سے. میں یہ تو سینہ زوری نہیں کر رہا کہ میں زبردستی آپ کی شراب چھین کے پی رہا ہوں سر، لیکن اپنے محنت کے پیسوں سے شراب پینا، آپ ایک بات کریں نا، آپ ایک عام آدمی نہیں ہے سر. آپ ایک عام آدمی نہیں. مرزا غالب بھی پیتا تھا، جس کو سارا دن پڑھتے ہو اور واہ واہ کرتے ہو پورے پاکستانی، سمجھے؟ وہ اس نے اپنی بیگم کو کہا تھا کہ اللہ نے روزی کا تو وعدہ کیا ہے، کھانے کا شراب کا نہیں کیا، اس لیے پوری تنخواہ کی شراب خرید کے آتے تھے.
ہے یا نہیں ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا؟ مرزا غالب شعر سنا کر کے مجھے مسحور کر دیتے ہیں، لیکن ذوالفقار مرزا جب ٹی وی پہ نظر آتے ہیں میرا دل آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ یا اللہ خیر. اتنے معصوم آپ بھی نہیں ہو. نہیں، میں اپنی بات جو کر رہا ہوں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. جب بھی آپ آتے ہیں، اب دیکھیے مثال کے طور پہ یہ ٹی وی انٹرویو ہے، ٹھیک ہے، یہ جب چلے گا کتنا کچھ تلپٹ ہونے والا ہے. بھلے جو بھی ہو، آئی ڈونٹ کیئر، میں سچ بولتا رہوں گا. کب تک؟ ہمیشہ انشاءاللہ. اور وہ سچ بھی جس سے آپ کو خود کو نقصان ہوتا ہے؟ بالکل، میں نے وہ بولا ہے نا، شراب بولا مجھے نقصان ہوا ہے، چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان دا اینڈ چھوڑ دی جی. اس انٹرویو کے بعد سچ بولنے کے بعد چھوڑ دی. اچھا. کچھ لوگوں کے خیال میں آصف علی زرداری صاحب مکہ کی سیاست کے لیے مشہور ہیں جی. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کچھ دو، مفاہمت کا گانا مشہور ہے ان کا جی. وہ کیا قیمت ہے جس پہ اس بار ذوالفقار مرزا بکے گا؟ ذوالفقار مرزا نہ پہلے بکا تھا. ذوالفقار جو ہے وہ علی کی تلوار کا نام ہے، وہ بکتی نہیں ہے. وہ ظالموں کے سر تو قلم کر سکتی ہے، وہ جھک نہیں سکتی. بات چیت کا یہ سلسلہ یہیں جاری رہے گا، مگر ایک وقفہ ہمیں لینا پڑے گا. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ اس بار اگر آپ ٹیک اوور کرتے ہیں، اگر انورٹڈ کاماز، اس بار پھر وہی سب خونی تاریخ دہرائی نہیں جائے گی؟ ٹیک اوور کا جو لفظ ہے وہ مناسب نہیں لگ رہا مجھے. اگر ان کو ریپلیس کرتے ہیں شہر سے، چلیے ان کو بھی ریپلیس نہ کیجیے نا. کیوں ریپلیس کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ ان کے ساتھ مل کر کے رہ سکتے تھے تو کیا ضرورت تھی اپنی 1.5 کی الگ مسجد بنانے کی؟ ایک ساتھ ہی رہتے نا. اس کا مطلب ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. اس طرح ساتھ نبھنا ہے دشوار سا. تو بھی تلوار سا، میں بھی تلوار سا، ایک ہی رہے گا نا. یہ آپ کا تصور ہے.